بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس وقت مجھے تقریر کرنے کے لیے جسارت کرنا ممکن نہیں ہے، ایک تو اس حیثیت سے کہ میرے بڑے بڑے اکابر یہاں تشریف فرما ہیں، پھر اس لیے کہ میں اس سرزمین سٹھلا سے وطنیت کا تعلق رکھتا ہوں، تو میری حیثیت میزبان کی ہے، اور میزبان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے ان مہمانوں کی باتیں سنوں، ان سے رہنمائی حاصل کروں، ان کے تجربات سے کچھ حاصل کرنے کے بعد اپنا قدم آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کروں۔ لیکن دنیا میں بہت ساری چیزیں رسم کے طور پر ایسی ہیں کہ ان کو چھوڑنا بہت ممکن نہیں ہے، اس لیے اس رسم کو نبھانے کے لیے میں چند منٹوں کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ علم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ علم کے سمندر یہاں موجود ہیں، اور آپ ان سمندروں سے استفادہ کرتے رہے ہیں، بہت کچھ معلومات آپ کے پاس موجود ہیں۔ مختصراً یہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارواح انسانی سے سب سے پہلے جو جملہ بطور خطاب استعمال فرمایا وہ علم تھا۔ مشکات شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا اعلموا انہ لا الہ غیری، اے لوگو یہ بات جان لو۔ تو اللہ کا خطاب اپنے بندوں کی روحوں سے جو سب سے پہلا جملہ انسانیت کے لیے آیا وہ علم کا جملہ ہے۔ بس یہی ایک بات علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہزاروں دفاتر سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم ایک احتجاجی قوم کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارا کام اب یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی ناپسندیدہ واقعہ پیش آتا ہے، ہم کوئی احتجاجی جلسہ کرتے ہیں، میمورنڈم دیتے ہیں، کچھ تقریریں کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے امت مسلمہ کی یہ حیثیت اس کی موت کے مترادف ہے۔ آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا انسانیت کو کچھ دینے کے لیے۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں ہو؟ اس کا سبب اللہ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا اخرجت للناس، تمہاری خیریت اور بہتری کا مدار اور بنیاد یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں اٹھایا گیا اور دنیا میں بلایا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر یہ عرض کیا یا نبی اللہ احب ان اکون خیر الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بن جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع کا ذریعہ ہو، انسانیت کے
کی خدمت کر سکتا ہو، انسانیت کو انگلی پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچانے کا ملکہ رکھتا ہو، وہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کے سر پر خیر امت کا تاج رکھ دیا جائے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر، کسی ملت کے اندر، کسی یونٹی کے اندر انسانیت کی خدمت، اس کی فلاح اور اس کی نفع رسانی کا کوئی جوہر اور کوئی نظام اور پروگرام نہیں ہے، تو وہ انسانوں کی شکل میں، معاف کیجئے گا، حیوانوں کی ایک بھیڑ اگر اسے کہا جائے تو یہ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی بلکہ حقیقت کی ترجمانی ہوگی، گرچہ ناگوار گزرے لیکن حقیقت کی ترجمانی یہی ہے۔ آج ہمیں شکوہ ہے کہ ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں ارتداد کی آندھی میں اڑی جا رہی ہیں، ہماری نسل نو کے عقیدوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے اس جرم کے اصل مجرم آپ اور ہم ہیں۔ وہ مرتد ہونے والے بچے مجرم نہیں ہیں، وہ مرتد ہونے والی بیٹیاں مجرم نہیں ہیں۔ قسم کھا کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجرم آپ ہیں اور مجرم ہم ہیں۔ ہم نے ان کی صلاحیتوں کو برباد کیا، ہم نے ان کو قتل کیا ہے روحانی اعتبار سے، ان کو دین کے عقیدوں سے محروم کر کے، ان کو اسلامی تہذیب سے محروم کر کے۔ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا، اس میں حضرت فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ میں اس میں ذرا سی علماء کی اجازت سے مفہوم میں نہیں لفظوں میں ترمیم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے دل میں ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی فطری اچھی صلاحیتوں کو قبول کرنے کا ملکہ اور مادہ رکھ کر کے بھیجا ہے۔ لیکن ماں باپ آپ اور ہم ظالم ہیں کہ ہم نے ان کی اس فطرت کو بے تربیتی کے ماحول میں، ان کو کفر کے ماحول میں، گناہوں کے ماحول میں دھکیل کر اور ہم نے ان کی اس صلاحیت کا گلا گھونٹ دیا۔ آپ چاہتے تو اپنی اولاد کو بہترین انسان بنا سکتے تھے، آپ چاہتے تو اپنی اولاد کو انسانیت کا خادم بنا سکتے تھے اور جو ہے آپ اسلام کا ترجمان بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس پر محنت نہیں کی۔ ہم شادیوں میں لگے رہے، ہم مکانوں میں لگے رہے۔ میں تو کہتا ہوں اور خاص طور سے اس برادری کا نام لے کر کے کہتا ہوں معافی کے ساتھ کہ جنہوں نے دنیا کو ایک برے راستے پر لگایا ہے، یہ جو قریش برادری ہے، اس نے دنیا کو ایک برائی پر لگانے میں کلیدی رول ادا کیا۔ انہوں نے جہیز کے نام پر، بڑی بڑی شادیوں کے نام پر جو میلے لگائے ہیں، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اگر یہ پیسہ، ایک سال کا پیسہ اگر یہ سارے مسلم مالدار اپنی شادیوں کا بچا کر صرف تعلیم کے نام پر وقف کر دیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں ہر ضلع میں مسلمانوں کی اپنی ایک یونیورسٹی بن کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن جھوٹی انا کے لیے، جھوٹی تسکین کے لیے ہم نے اپنی نسلوں کا قتل کیا، ہم نے اپنی نسلوں کے مستقبل کو برباد اور تباہ کیا، اور ہم اپنی جھوٹی شان کے ترانے پڑھتے رہے۔ لیکن ان ترانوں کی حقیقت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ کے بچے مرتد ہو رہے ہیں، آپ کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کس منہ سے کہو گے کہ ہم بڑی ناک والے ہیں؟ کس منہ سے کہو گے کہ ہم اونچی ناک والے ہیں؟ تمہاری اور ہماری ناک تو ہماری نسل کٹوا رہی ہے، آپ کے اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب بھی اگر نہیں جاگے تو یاد رکھو اس سے برے حالات پیش آنے والے ہیں۔ میں نے اسی درد کے تحت کچھ اپنے دوستوں کو اس طرح متوجہ کیا، خاص طور سے عزیز محمد سلمان، اللہ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، انہوں نے، ان کے جو ہے مخلص ساتھیوں نے، حاجی سلیم صاحب، عادل صاحب اور بہت سارے احباب، اس وقت میں نام نہیں گنا سکتا، ان حضرات نے راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے اس درد کو لے کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں خاک چھانی ہے، اور یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان کے ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر آبادی میں مسلمانوں کا اسکول
اسکول، مسلمانوں کا کالج، مسلمانوں کی درسگاہ اور مسلمانوں کے اسپتال اور مسلمانوں کی یونیورسٹیاں انشاءاللہ قائم ہوں گی۔ ہمارے پاس نہ اتنی صلاحیت ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، لیکن ہم نے بے سر و سامانی میں اپنے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ تہیہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، لیکن اگر ہم اللہ سے مانگ کر نکلیں گے اور کھڑے ہوں گے تو اللہ کی اس کائنات میں نہ پیسے والوں کی کمی ہے، نہ طاقت والوں کی کمی ہے، نہ حوصلہ والوں کی کمی ہے۔ اگر یہ حضرات اللہ ان کے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے، یہ چلتے رہے، بڑھتے رہے اور آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ آپ سے نہ پیسے کا سوال ہے، نہ جائیداد کا سوال ہے، آپ سے صرف سوال یہ ہے کہ آپ ان بچوں کے حوصلوں کو بڑھائیے، ان کے قدموں کو مضبوط کیجئے۔ ہم نہ کر سکیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نسلوں میں ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ساری دنیا میں علم کے میدان میں امامت کا اور قیادت کا فریضہ انجام دیں گے۔ بس آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے، بزرگوں کی سرپرستی اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تقریر انشاءاللہ پھر کسی وقت ہوگی۔ اب یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جذبات ہیں جو میں نے غیر مرتب الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مجھے اپنے بڑوں سے بھی امید اور فخر ہے، اور مجھے اپنے گاؤں کے لوگوں سے بھی بجا طور پر یہ امید ہے کہ آپ اس قافلے کو تیز گام کریں گے، اس کے دائرے کو بڑھائیں گے اور جان مال ہر اعتبار سے ان کے قدموں کو مضبوط کر کے اپنی نسلوں کے ایمان، تشخص اور تہذیب کو بچانے کا جو فریضہ ہے، یاد رکھو اپنے بچوں کے عقیدوں اور تہذیب کی حفاظت اسی طرح فرض اور ضروری ہے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ضروری ہے۔ اور میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ مدرسہ اور اسکول، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ آج کے دور میں مدرسے بنانے اور چلانے میں جتنا ثواب ہے، آج کے دور میں عصری علوم کے ادارے قائم کرنے میں اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم ثواب بھی نہیں ہے۔ مدارس کے قیام کا بنیادی منشا ہے لوگوں کے عقیدوں کا تحفظ کرنا، اسلام کا تحفظ کرنا۔ آج عقیدوں اور ہمارے تشخص پر جو شب خون مارا جا رہا ہے وہ عصری تعلیم گاہوں کے ذریعے مارا جا رہا ہے، اور ایک تحریک کی شکل میں، اتفاقی حادثات نہیں ہے، منظم منصوبہ بند طریقوں سے ہماری نسلوں سے عصری تعلیم گاہوں کے اندر ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا تشخص اور ان کی حمیت، ان کی عصمت سب کچھ نوچ لینے کا پورا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو ناکام کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنے کے لیے آج مدرسوں کی طرح عصری تعلیم گاہوں کا قیام بھی مسلمانوں پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس فرض کی مخالفت کریں گے، اس فرض میں کوتاہی کریں گے، نماز چھوڑنے پر جیسے پٹنا ہے، قیامت کے دن اس کی بھی باز پرس بہت سخت طریقے سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔